کرتے تھے. ایک مرتبہ یہ حضور بغیر جناب سلمان کے اجازت کے کہیں باہر چلا گیا دین میں. سلمان نے تلاش کیا نبی نے کہ حضور کہاں ہے. سب نے کہا ہمیں کیا پتا جاؤ. جناب سلمان نے انتظار کیا. شام ہو گئی. حضور بیٹھ کر آیا میدان میں. جناب سلمان نے حضور کو دیکھا اور دیکھ کے کہا کہاں گیا تھا بنا میری اجازت کے. سنو کہاں گیا تھا بنا میری اجازت کے. ایک مرتبہ حضور نے کہا اے سلمان نبی بندر کہو بادشاہ بندر حکم نہ چلانا. بادشاہ بندر حکم نہ چلانا. ایک مرتبہ جناب سلمان نبی نے دیکھا اس کا آنکھوں میں. کہا تو میرا رسول کی بات اتنا چھوٹا پرندہ اور میں بادشاہت میری پوری کائنات پہ اور تم مجھ سے زبان درازی کر رہا ہے. کون سے سرخات کے پردے کے لیے کہاں سے اتنی ضرورت آ گئی. ایک مرتبہ جو سلمان نبی نے کہا نا تو حضور نے اپنے پر پھیلائے اور پھر پھیلا کے دکھایا کہ پر کیا دکھاتا ہے. کہا سلمان نبی آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اس لیے کہ میرے پردے پہ یا علی لکھا ہے. ارے مولوی جس کے پردے نامی لکھا ہو سلمان کی سلطنت اس کا کچھ بگاڑ نہ پائے تو جس کے دل میں نامی لکھا ہو تو بڑی جس کے پردے نامی لکھا ہو جناب سلمان کی بادشاہت اس کا کچھ نہ کر سکے. تو جس کے دل پہ نامی لکھا ہو کہے آپ یعنی کو کہتے مان اللہ وہ تو چلے گا ان کے استغفر اللہ. یا محمد کیوں کہتے وہ تو مر کے چلے گا. میں نے کہا مولوی اگر میرے نبی کو مردہ کہتا ہے تو ہمت ہے طاقت ہے تو ایک دو مؤذن کو جو حضرت اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے. کیا مانے گا اشہد ان محمد رسول اللہ کے کہ محمد اللہ کے رسول ہے بے نبی. اشہد ان محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہے. اور کون ہے محمد؟ اللہ کی معرفت کا نبیہ. اللہ نے اپنی معرفت کروائی کس کے ذریعہ؟ اپنے حبیب کے ذریعہ. کیا کہا حدیث قدسی میں لولا کرنا خلقت الافلاک. اے محمد اگر ہم تمہیں پیدا نہ کرتے تو کائنات کو پیدا نہ کرتے. پتا کیا چلا کہ یہ کائنات بنی اس لیے کہ میرے نبی کو پیدا کیا. اور جب نبی اور ان کے اہل بیت ایک چادر کے اندر جمع ہو گئے تو جبریل نے نبی سے پوچھا اللہ سے پوچھا کہ چادر کے نیچے کون ہے. تو اللہ نے کہا جبریل نے کہا یا رب من تحت الكتاب اس چادر کے نیچے کون ہے. تو اب اللہ نے کہا قال اللہ ملائکتی وعزتی وجلالی انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مطحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا منیرا ولا بحرا یجری ولا فلکا یجری الا بمحبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الكتاب. اے میرے فرشتوں اے میرے ملائکہ اے جنوں انسانوں اے کائنات کے مخلوق سب کے سب کان کھول کر سنو کہ مجھے اپنی عزت کی اور جلالت کی قسم ہے کہ میں نے سورج کو جو روشنی عطا کیا, میں نے چاند کو جو چاندنی عطا کیا, میں نے آسمان کو جو بلندی عطا کی, میں نے دریاؤں کو جو روانی عطا کی, میں نے آدم کو جو علم عطا کیا, میں نے جو جنت بنائے, میں نے جو عرش بنایا, میں نے جو سورہ بنایا, میں نے جو منتہا بنایا, وہ صرف اس وجہ سے کہ جو چادر کے نیچے پانچ نظر بنا ہے صرف ان کے سفتے میں جو چادر کے نیچے ہے. یعنی کیا سمجھ آیا کہ یہ پوری کائنات میں جو رونق دکھائی دیتی ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ اللہ نے بندگان کو بھیجا تھا دنیا میں. اچھا یہ بتائیے کیا ابھی میں چلا جاؤں اس کے بعد آپ کہیں جلسہ کروائیے گا, مجھ کو بلوائیے گا تو کچھ اہتمام تو کیجیے گا نا.
اسٹیج لگائیے گا، مائک بتی لگے گی، محفل ہوگی، کاش شبیر صاحب آ رہے ہیں. اچھا اگر مجھ سے بڑا کوئی عالم آ جائے، غازی ملت آئیں گے، اگر ہاشمی میاں صاحب آئیں گے تو کیا کیجیے گا؟ کہا اس سے زیادہ بہتر انتظام کریں گے، ہے نا؟ اور زبردست شامیانہ اور لائٹ اور بتیاں یہ سب لگیں گی. اچھا ان سے بھی بڑا کوئی آ جائے، علامہ طاہر القادری آ جائے تو کہا اب یہاں پہ میں جلسہ نہیں ہو پائے گا، گراؤنڈ لینا پڑے گا. اتنا بڑا عالم آ رہا ہے تو اس کے لیے پورا گراؤنڈ لینا پڑے گا. گراؤنڈ لیا جائے گا، میدان لیا جائے گا، شامیانہ لگائیں گے آپ، بتیاں لگائیں گے آپ، مائکرو فون لگائیں گے آپ، بڑے بڑے باکس لگائیں گے آپ، بتیاں لگائیں گے آپ، چراغا کریں گے آپ، کرسیاں بچھائیں گے آپ، شامیانہ لگائیں گے آپ، اسٹیج بنائیں گے آپ. اب علامہ طاہر القادری آئے، اب مجمع اللہ تقریر ہو گئی، جلسہ ختم ہو گیا، علامہ واپس پاکستان چلے گئے. تو اب آپ کیا کیجیے گا؟ شامیانہ کھول لیجیے گا، مائک کھول لیجیے گا، بتیاں ہٹا دیجیے گا، فرش اٹھا دیجیے گا، اسٹیج ہٹا دیجیے گا، ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے لیے لگا تھا اب وہ چلا گیا، جس کے لیے لگا تھا وہ چلا گیا. ارے مسلمانوں، یہ کائنات اللہ نے محمد کے لیے بنائی، اگر نبی چلے گئے ہوتے تو قیامت اگر میرے آقا چلے گئے ہوتے تو یہ کائنات ختم ہو گئی ہوتی ہے. مسلمانوں، میں نے کل کیا کہا تھا؟ ایک دربار میں آ جاؤ، وہ ہے دربار محمد، دربار علی. اہل بیت کے دربار میں آ جاؤ، روایت بھی ملے گی، آیت بھی ملے گی. اور اہل بیت کے دربار سے چلے جاؤ گے کچھ بھی مل جائے گا مگر جنت نہیں ملے گی. اس لیے کہ جنت چاہیے ہے اہل بیت کی. ارے تو جنت جنت کرتا ہے، علی والے کبھی جنت کی تمنا نہیں کرتے، جنت تو بنی ہی ہمارے لیے. وہ جہاں سردار رہے گا وہی تو غلام بھی رہے گا. ہمارے سردار حسن حسین، تو بس یہ آخری بات بیان کر رہا تھا، وہ پکڑ کے لائے گئے. فوجاد نے کہا تم نے آلے رسول کہا بھی اور یقین بھی رکھتا ہوں کہ حسنین آلے رسول نے کہا کہ دلیل دو. کہا کس سے؟ کہا قرآن سے دلیل دو. کہا قرآن سے دلیل دوں. تو فوجاد ان کو کہا، اس چاہنے والے نے، کہ قرآن پڑھوں گا تو تیرے سمجھ میں آئے گا. کہاں بالکل آئے گا، میں حافظ قرآن ہوں، میں حافظ قرآن ہوں، سمجھ میں آئے گا. اب جو کہا کہ دلیل سن، تو حجاج بھی چالاک تھا، میں مزاج رکھتا تھا. کہا آیت مباہلہ چھوڑ کر دلیل دو، آیت مباہلہ چھوڑ کر دلیل دو. تو صحابی لکھانے والے نے کہا تو کیا سمجھتا ہے؟ اپنے مولا کو، حسنین کو، حسن حسین کو آل رسول ثابت کرنے کے لیے کیا صرف مباہلہ ہی ہے؟ ارے پورا قرآن ہی تو ان کے شان میں ہے. تو کیا سمجھتا ہے؟ پورا قرآن تو انہی کے شان میں ہے، پورا قرآن انہی کے شان میں. کہا سن تو آل رسول کیوں نہیں مانتا؟ کیوں نہیں مانتا؟ کہا نہیں، حسنین کو آل رسول نہیں مانتا، اس لیے کہ حجاج نے کہا اس لیے کہ نبی کا کوئی بیٹا نہیں تھا. تو حسنین آل رسول کیسے ہو گئے؟ کہا سن، تو نے قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھا ہے کہ جس میں اللہ ہے جناب عیسیٰ کو آل نوح کہا ہے اور جناب نوح علیہ السلام کو عیسیٰ کا دادا کہا ہے. کہاں ہے؟ کہا اتنا بتا کہ جب عیسیٰ کے باپ نہیں تھے تو دادا کہاں سے آئے؟ ارے عیسیٰ علیہ السلام کے تو باپ ہی نہیں تھے، دادا کہاں سے آئے؟ تو حجاج نے کہا وہ جناب مریم کی وجہ سے آل
سیدۃ النساء العالمین کے وجہ سے آلے بھی ہو گئے، آلے محمد ہو گئے، آلے رسول ہو گئے، اور سن لو کہ بس حسنین کی اولاد ہی آلے رسول ہے، باقی سب آلے رسول ہے۔ ارے اس کا تو خود ٹھکانا نہیں ہوگا، وہ کہا جائے گا تجھے کیا جنت لے جائے گا؟ ایسے کے دامن کو پکڑ لے جو جنت کا سردار ہے۔ ارے آیت مباہلہ پڑھو، اللہ نے کیا کہا؟ بناؤ اے میرے حبیب کہو عیسائیوں سے کہو تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ مولوی نے کہا کہ ارے چونکہ رسول کے کوئی بیٹا زندہ نہیں تھا اس لیے حسن حسین کو لے گئے۔ ارے مولوی، رسول اللہ کے ایک پتر نے بیان کیا تھا، حضور کے ایک بیٹے جناب ابراہیم جو پیدا ہوئے 8ویں کو اور انتقال کیا 10ویں کو اور مباہلہ ہوا ہے 9ویں کو، یعنی 2 سال کے تھے، مگر رسول اللہ اپنے ابراہیم کو لے کے نہیں گئے۔ جب بیٹوں کا سوال آیا تو حسن اور حسین کو لے کے گئے۔ ارے مولوی اب تک نہیں سمجھا کہ جب محمد مصطفیٰ کا اپنا سگا بیٹا حسن اور حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو کسی اہل خانے کا بیٹا تو کسی غیر نقی ہونے کا بیٹا ہمارا بادشاہ سے ملانا ہے تو بادشاہ کو ملاؤ، تم ایسے ایسے کو لے کے آتے ہو میرے مولا کے سامنے جو دو جماعت کی بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ اسٹیٹس تو دیکھو، اسٹیٹس تو دیکھو جو کون ہے، سمجھو تو صحیح اہل بیت کی فضیلت کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے۔ بس آخری بات عرض کر کے اب پھر ربط مسائل سمجھو تو صحیح اہل بیت کا مقام کیا ہے، میرے مولا علی کا مقام کیا ہے۔ جب میرے مولا کی خلافت کا وقت آیا، جب میرے مولا کی خلافت کا وقت آیا، چوتھے خلیفہ خلافت کا وقت آیا، تو اس وقت جو منبر رسول تھا جس پہ حضور بیٹھتے تھے وہ 4 سیڑھیوں کا ہوتا تھا، 4 سیڑھیوں کا ہوتا تھا، اور جو چوتھا سیڑھی تھا اسے عرشہ کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ عرشہ، اور اسی پہ آقا بیٹھتے تھے، سرکار بیٹھتے تھے۔ جب حضور پردہ فرما گئے، پہلی خلافت کا وقت آیا، حضرت ابوبکر چڑھے منبر پہ، جا کے تیسرے سیڑھی پہ بیٹھ گئے۔ کس پہ؟ تیسرے سیڑھی پہ۔ لوگوں نے کہا ہے آپ تیسرے پہ بیٹھ گئے، قانون چوتھے پہ نہیں بیٹھ سکتا، وہاں کے رسول اللہ بیٹھتے تھے۔ کون بیٹھتے تھے؟ حضور سرکار دو عالم بیٹھتے تھے۔ اب جب ان کی خلافت کا وقت آیا، دوسری خلافت آئی حضرت عمر کی، تو وہ آنے کے بعد جب وہ چڑھے منبر پہ، لوگوں نے کہا دیکھتے ہیں یہ کہاں بیٹھتے ہیں، وہ آ کے بیٹھ گئے دوسرے سیڑھی پہ۔ لوگوں نے کہا دوسرے سیڑھی پہ کیوں بیٹھے؟ جناب عمر نے کہا کہ چوتھے پہ رسول اللہ بیٹھتے تھے، تیسرے پہ حضرت ابوبکر بیٹھتے تھے، اس لیے دوسرے پہ میں بیٹھ گیا۔ جب ان کی خلافت کا وقت بھی گیا اور تیسری خلافت آئی جناب عثمان کی، تو وہ چلے، لوگوں نے کہا دیکھتے ہیں یہ کہاں بیٹھتے، وہ جا کے بیٹھ گئے پہلے سیڑھی پہ۔ لوگوں نے کہا پہلے سیڑھی پہ کیوں بیٹھے؟ کہا چوتھے پہ رسول اللہ بیٹھتے تھے، تیسرے پہ حضرت ابوبکر بیٹھتے تھے، دوسرے پہ عمر بیٹھتے تھے، اس لیے پہلے پہ میں بیٹھ گیا۔ اب جب ان کی خلافت کا وقت بھی گیا، کس کی خلافت آئی؟ غالب کل غالب، جس کا نبی مولا، اس کے یہ مولا، ولیوں کا ولی، اماموں کا امام۔ جا کے اب جب میرے مولا داخل میں مسجد کوفہ کے اندر، ایک مرتبہ لوگوں نے دوسرے کو گولی ماری، دیکھتے ہیں علی کہاں بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں علی کہاں بیٹھتے۔ اب میرا مولا جو اپنی امامت کے شان سے چلا، منبر کے قریب پہ علی، پہلی منبر پہ پیر رکھا، پھر دوسرے منبر پہ پیر رکھا، پھر تیسرے منبر پہ پیر رکھا، اور جا کر چوتھے پہ بیٹھ گیا۔
چہرے کو دیکھا. وہ علی دیکھ رہا ہے کہ جس کی تلوار 70 نسلوں کو دیکھتی ہے. مولا نے ایک ایک کے چہرے کو دیکھا. کچھ کے چہرے بہت زد معلوم ہو رہے تھے. کہا کیا پرابلم ہے آپ کو, کیا پریشانی ہے؟ چہرے پہ بل کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ کھڑا ہو گئے, اپنی جگہ سے نام نہیں لوں گا میں, اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے کہنے لگا علی ارے آپ چوتھے سے نہیں بیٹھ گئے. کہا کیا ہوا؟ کہا کیا ہے حضرت ابو بکر آئے تیسرے پہ بیٹھے, عمر آئے دوسرے پہ بیٹھے, عثمان آئے پہلے پہ بیٹھے, اور آپ تو وہیں جا کے بیٹھ گئے جہاں پہ رسول اللہ بیٹھتے تھے. ایک مرتبہ میرے مولا نے جلال کے عالم میں اس منافق کے چہرے کو دیکھا. کہا یہ منافق, یہ لکڑی کا منبر, یہ لکڑی کا منبر, اس میں آ کر میں جہاں بیٹھ گیا جہاں نبی بیٹھتے تھے تو تو پریشان ہو گیا. ارے میں تو وہ ہوں کہ جو دوشے رسول پہ ارے میں تو وہ ہوں کہ جو دوش رسول پہ بھی بیٹھتا تھا, جس کے بچے کے لیے رسول بھی نہیں بنتے تھے. حسن و حسین کے لیے ناکا بنے ہیں میرے آقا. اللہ اکبر. میں تو دوش رسول پہ بھی بیٹھتا تھا جسے علی کی محبت کا اعتراف نہیں. بس یہ آخری سے وقت مسائل. جسے علی کی محبت کا اعتراف نہیں, جسے علی کی محبت کا اعتراف نہیں, وہ معاف سجدے کرے پر گناہ معاف نہیں ہو. جسے علی کی محبت کا اعتراف نہیں, وہ ناز سجدے کرے پر گناہ معاف نہیں, وہ ناز سجدے کرے پر گناہ معاف نہیں. ارے میں پوچھ علی اور بدن پہ حج کا لباس تیرے نصیب کا چکر ہے, یہ خراب نہیں. دل میں اور بدن پہ حج کا لباس تیرے نصیب کا چکر ہے, یہ طواف نہیں. علی کے گھرانے کا ہر بچہ علی ہے, محمد کے گھرانے کا ہر بچہ محمد ہے, حسین کے گھرانے کا ہر بچہ حسین ہے, حسن کے گھرانے کا ہر بچہ حسن مصطفیٰ ہے. عزیزو, آج 6 محرم کی تاریخ ہے. آج وہ تاریخ ہے کہ جب حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شہادت بیان کی جاتی ہے. کون علی اکبر؟ وہ علی اکبر کہ جس کا چہرہ بہت سارے کائنات کے جیسا تھا. اسی لیے جناب علی اکبر کو ہم شکل پیغمبر بھی کہا جاتا ہے, ہم شکل نبی بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بہو رسول اللہ کی شکل تھی جناب علی اکبر کی. حضور کے پردہ فرما جانے کے بعد جب جناب علی اکبر کی ولادت ہوئی تو جب صحابہ کرام کو یہ اشتیاق ہوتا تھا کہ آج حضور کے چہرے کی زیارت کریں تو صحابہ آتے تھے مولا حسین کے پاس اور آ کے کہتے تھے اے فرزند رسول اللہ, اے رسول کے بیٹے, آج رسول اللہ کی بہت یاد آ رہی ہے, آج ہمیں اپنے مولا کی, اپنے آقا کی بہت یاد آ رہی ہے. اپنے بیٹے علی اکبر کو بلائیں, ہم علی اکبر کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. لوگوں کو یہ شوق ہوتا تھا, دور دور سے لوگ آتے تھے جناب علی اکبر کے چہرے کو دیکھنے کے لیے, اس لیے کہ چہرہ سرکار دو عالم کے جیسا تھا, شکل و شباہت زلفیں رسول اللہ کی جیسی تھی. ایک مرتبہ ایک سائل آیا مولا حسین کے پاس اور آ کے کہنے لگا, آقا میں نے آپ کے چرچے بہت دور دور تک سنے ہیں, میں نے اتنا بھی سنا ہے کہ جب آپ کمسن تھے آپ کے نانا کے دربار میں کوئی سائل آیا تھا جو بے اولاد تھا, آپ نے اسے 7 اولاد عطا کیے. کہا کہ ہاں بھائی صحیح سنا ہے تو نے. کہا مولا آپ کے دربار میں بھی یہی نتیجہ لے کے آیا ہوں مولا کہ میں بھی بے اولاد ہوں,
میری کوئی اولاد نہیں مولا، مجھے اولاد عطا کر دو، اے رسول کے نواز سے مجھے اولاد عطا کیجیے، میرے کوئی بیٹا نہیں۔ مولا حسین نے کہا جا بھائی میں نے تجھے اولاد عطا کیا، میں نے تجھے بیٹا عطا کیا۔ وہ بیٹھ گیا، مولا نے کہا کیا ہوا، کیسا ہوا میں نے تجھے اولاد عطا کر دیا؟ کہا مولا ایک اور خواہش ہے۔ کہا کیا خواہش ہے؟ کہا مولا اگر بیٹا ہے تو آپ کے بیٹے علی اکبر کے جیسا ہو۔ مولا بیٹا ہو تو آپ کے بیٹے علی اکبر کے جیسا ہو۔ مولا رونے لگے، امام کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، وہ سائل گر گیا مولا کے قدموں میں۔ مولا کو غلطی ہو گئی، مولا معاف کر دو، پسند رسول اللہ کو گستاخی ہو گئی۔ کہا نہیں بھائی کا مولا کے خلاف ہمیں کیوں رہے، آپ کے آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہے؟ کہا بھائی اتنا مجھے بتا دو، ایک سوال ہے۔ کہا مولا کیا سوال ہے؟ کہا اتنا بتا کہ اگر میں نے تجھے علی اکبر کے جیسا بیٹا عطا کر دیا اور اس کے آنکھوں میں ایک ہلکا سا کانٹا چھپ جائے، اس کے پیروں میں ایک ہلکا سا کانٹا چھپ جائے تو کیا تم برداشت کر لے گا؟ کہ مولا یہ کیا کہہ رہے ہو، ارے علی اکبر کے جیسا بیٹا اگر ہو تو پیر میں کانٹا چھپنے سے پہلے میں اپنے آنکھوں میں کانٹا برداشت کر لوں گا، مگر علی اکبر جیسے بیٹے کے پیر میں کانٹا برداشت نہیں کر سکتا۔ مولا نے کہا مارے اگر ایسی بات ہے تو علی اکبر کی تمنا مت کر، اس لیے کہ علی اکبر ہے جس کے سینے پہ نیزہ مارا جائے گا، میرا بچہ میرا بیٹا شبیہ رسول میرے آمور کو تم توڑ دے گا۔ عزیزو 10 محرم کی تاریخ آئی، 10 محرم کی تاریخ آئی، سارے شہید جا رہے ہیں مولا کے لشکر سے، 72 کی تعداد دھیرے دھیرے اپنے آخر تک کم ہو رہی ہے۔ اب جناب عباس بھی شہید ہو چکے، قاسم کا ناشا بھی پامال ہو چکا اور محمد کی کمسنی بھی ہو گئی۔ اب مولا کے لشکر میں صرف 2 سپاہی بچے ہیں، ایک علی اکبر اور ایک 6 مہینے کا معصوم بچہ علی اکبر۔ میرا مولا تنہا ہے۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر آتے ہیں، بابا اجازت دیجیے بابا ان کو جانے کی، بابا رنگ میں جانے کی اجازت دیجیے، میں بھی اپنے نانا کے نام میں قربانی دوں۔ کہا بیٹا، کہا بابا اب تو اجازت دو، میرے لشکر میں اب تو لشکر میں کوئی نہیں بچا بابا، چچا سے بھی معلوم کر لے، میرا بھائی اپنے محمد کو گیا، ارے قاسم کا لشکر بھی پامال ہو گیا اور محمد بھی شہید ہو گئے، بابا اب تو اجازت دو۔ کہا بیٹا اجازت تو دے دوں بیٹا، مگر کیا کروں کہ تم بیٹا تو میرا ہے مگر تجھے میں نے نہیں پالا، تیری پوپھی زینب میں پالا ہے، جا کے اپنی پوپھی اماں سے اجازت لے، اگر پوپھی نے اجازت دے دیا تو میں اجازت دے دوں گا۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر جناب زینب کے خیمے میں آئے، کہا پوپھی اماں بابا کے پاس رنگ کی اجازت مانگنے گیا تھا، بابا اجازت نہیں دیتے، بابا کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے پالا، پوپھی اماں آپ اجازت دیجیے۔ کہا بیٹا علی اکبر کیا اسی دن کے لیے میں نے تمہیں دے دیا تھا کہ آج مرنے کی اجازت لے دو؟ بیٹا تم شبیہ رسول ہے۔ کہا اچھا پوپھی جان اجازت نہیں دیتی تو ایک سوال کا جواب دے دیجیے۔ کہا کیسا سوال ہے علی اکبر؟ کہا میری ماں ام لیلا زادہ افضل یا میرے بابا حسین جناب فاطمہ الزہرا زادہ افضل؟ کہا بیٹا یہ تم نے کیسا سوال کر دیا، بے شک وہ سید النساء العالمین ہے، وہ فاطمہ الزہرا جن کے احترام کے لیے تمہارے نانا رسول کائنات کھڑے ہو جاتے تھے، بے شک وہ زیادہ افضل ہے۔ کام بھی اما اتنا بتا دیجیے کہ فاطمہ کا بیٹا شہید ہو جائے اور ان میں لانا کا بیٹا زندہ ہو۔ یہ جملے سنے جناب زینب نے، ایک مرتبہ جناب علی اکبر کو کلے پہ چھڑک آیا، پیشانی کا بوسہ دیا، کہا جاؤ بیٹا میں نے اجازت تو دے دی مگر ایک مرتبہ جا کے اپنی اماں ام لیلا سے بھی اجازت مانگ لو، اپنی ماں سے بھی جا کے اجازت مانگ لو
اکبر کو گلے سے لگایا، ہاں میرا ماں کا کلیجہ دیکھو، 18 سال کا جوان بچہ، 18 سال کا جوان بیٹا، ماں نے کلیجے سے لگایا، آنکھوں کو چوما، ایک مرتبہ چہرے کی زیارت کی، کہا بیٹا جاؤ اجازت دے دی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب جناب علی اکبر خیمے سے نکلے تو بیویاں آل محمد کے گھر کی عورتیں خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، گرتا تھا، اٹھتا تھا، گرتا تھا۔ سب بیوی کا آخری مرتبہ نبی کے چہرے کی زیارت ہو گئے، شبیہ رسول جانا ہے۔ جناب علی اکبر مسکراتے ہوئے مولا حسین کے پاس آئے، کہا بابا اجازت دے دی، بابا بابا اما جان اوپر رہنا تو اجازت دے دی، بابا بات بھی اجازت دے دیجیے بابا۔ ایک مرتبہ امام کو ساتھ اجاری ہے، کہا بیٹا جاؤ اجازت دی، جاؤ بیٹا میں نے اجازت دی، بابا علی مصطفیٰ تمہاری مدد کرے، نانا محمد مصطفیٰ تمہاری مدد کرے۔ اپنے ہاتھوں سے جناب علی اکبر کو گوشت پہنایا، لباس پہنائے، امامہ پہنایا، ہاتھوں میں تلوار دی، کعبے کا اجازت دی جاؤ۔ جناب علی اکبر آگے بڑھے، کچھ دور ابھی گئے تھے کہ ایک مرتبہ مڑ کے دیکھا تو میرے مولا پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ ایک مرتبہ گھوڑے کو روکا، روک کے ایک مرتبہ گھومے، گھوڑے کا رخ پلٹا، پھر مولا کے پاس گئے، کہا بابا بابا آپ پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ بابا آپ اسی طرح آتے رہے تو میں کمزور ہو جاؤں گا۔ کہا بیٹا جاؤ جاؤ۔ پھر علی اکبر گفتگو کرے، پھر مڑے تو کہتے کا پھر حسین پیچھے آ رہے، پھر وہ کہا بابا پھر پیچھے کیوں آ رہے؟ کہا بیٹا تم نہیں سمجھے گے، باپ کا کلیجہ کیا ہوتا ہے، اگر تم نہیں بنا ہوتے اور تمہارا 18 سال کا بیٹا ہوتا تب میں پوچھتا بیٹا اچھا تم جد کرتے ہیں اب حسین اور پیچھے نہیں آئے گا تمہارے، جاؤ اجازت دی۔ تاریخ بتاتی ہے ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے حملہ کیا، اب جو حملہ کیا تو فوج شام کا نقشہ پلٹ دیا، یزیدی لشکر کا نقشہ پلٹ دیا، ایک ایک کو چن چن کر مارا علی اکبر نے۔ حمید بن مسلم جس نے کربلا کی تاریخ لکھی ہے وہ کہتا ہے کہ جب میں جناب علی اکبر کو جنگ کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ علی اکبر بھیڑ میں گھستے تھے اور کسی کو چن چن کر مارتے تھے، چن چن کر کسی کو مارتے تھے، اور جب میں قریب جاتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ یزید کے لشکر کا جو بڑے بڑے پہلوان تھے جناب علی اکبر پہلے اسی کو قتل کرتے تھے، پہلے اسی کو واسطے جہنم کرتے تھے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں علی اکبر، پھر میں نے یہ سوچا کہ شاید علی اکبر چن چن کے بڑے بڑے پہلوانوں کو اس لیے مار رہے ہیں کہ علی اکبر جانتے تھے کہ اب ان میں سے جو بچے گا وہ میرے بابا حسین سے ہے، اب ان میں سے جو بچے گا وہ فرزند رسول اللہ سے مقابلہ کرے گا۔ اس لیے ایک مرتبہ جناب علی اکبر ایک بہت بڑے پہلوان سے بھولتے ہیں، جنگ ہوتی ہے، ادھر امام کے چہرے کا رنگ شروع سے ہوا، جناب زینب نے دیکھا، ام لیلا نے دیکھا، جناب ام لیلا کو شک و شبہ ہوا، ایک مرتبہ جناب ام لیلا نے قبیلہ کیا، دعا کی، دو رکعت نماز پڑھی، کہا ہے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، اے حاجرہ کو اسماعیل سے ملانے والے، مجھے میرے اکبر سے ملا دو۔ اللہ اکبر۔ تاریخ بتاتی ہے جناب علی اکبر نے اس پہلوان کو قتل کیا، واپس خیمے میں آئے، مولا کا چہرہ، مولا مسکراتے ہوئے مولا نے استقبال کیا۔ جناب علی اکبر کہتے ہیں بابا میں نے کیسے جنگ کی، بابا میں نے کیسی جنگ کی؟ کہا بیٹا تم نے تو اپنے دادا علی مرتضیٰ کی یاد دلا دی، بابا بیٹا تم نے تو اپنے دادا علی مرتضیٰ کی یاد دلا دی اکبر۔ کہا بابا آپ کا یہ بیٹا علی اکبر اکیلا یہ 22,000 کے یزیدیوں کے لیے بھائی ہے، مگر بابا کیا کروں کہ پیار کی شدت پڑوا رہی ہے بابا اگر ایک بوند پانی کا مل جاتا تو میں اکیلا کافی ہوئی لوگوں کے لیے۔ کہا بیٹا پانی تو نہیں ہے
لوگ میری زبان چوس لو. ایک مرتبہ امام نے اپنے زبان اقدس کو جناب علی اکبر کے ڈھل میں دیا. جیسے ہی دیا جناب علی اکبر نے منہ ہٹا دیا. کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خوش ہے. بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ چکی ہوئی ہے. کہا بیٹا کیا کروں؟ پانی تو ہے نہیں. کہا بابا ٹھیک ہے اجازت دیجیے. اب جو علی اکبر کرے تو پھر علی کہہ کے حملہ کیا. کیا ایک مرتبہ پچھلے سال کمانڈر اپنے خیمے سے نکلتا ہے. کہتا دیکھو یہ محمد کے گھر کا لڑکا ہے, یہ علی اکبر ہے, اسے ایسے نہیں مار سکتے. ایک کام کرو, ایک میلا باز کے بعد کہ درخت کے پیچھے چھوٹ کر علی اکبر کو نیزہ مار. علی اکبر جنگ کرتے کرتے جیسے ہی پھیلے ادھر درخت سے چھوٹ کر اس نے نیزہ مارا. علی اکبر کے سینے میں جناب علی اکبر کے سینے میں نیزہ چھپ گیا. اب جناب علی اکبر کے گھوڑے سے گرے زمین پر آئے تو نیزے کی ابھی ٹوٹ گئی, آدھا ہو گیا. آواز دی بابا مدد کرو, بابا حسین مدد کو آئیے. ایک مرتبہ امام حسین دوڑتے ہوئے جاتے, کمر جھوٹی ہے, کمر جھوٹی. حمیدی کا مسلم کہتا ہے کہ امام حسین بار بار زمین سے اٹھتے تھے, کہتے ڈاکٹر دباؤ کھاؤ, میں ڈاکٹر کھاؤ. پھر زمین پہ بیٹھتے تھے, پھر اٹھتے تھے, کہتے تھے تو ڈاکٹر کھاؤ. حسین کی کمر ٹوٹ چکی, بار بار زمین پہ اٹھتے تھے, پھر زمین پہ بیٹھ جاتے تھے. حمید لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا جب حسین علی اکبر تک نہیں پہنچ سکے تو جیسے ایک معصوم بچہ گوٹیوں اور گولی کے سہارے زمین پر چلتا ہے, میرا مولا ایسے ہی گولیوں کے سہارے چلتے چلتے جناب علی اکبر کے پاس پہنچے. جناب علی اکبر کو گوٹی میں لیا. کہا بابا کیسی ٹنکی کا بیٹا سبحان اللہ, کیا کرنے جاؤ. تمہارے بابا, میرے تمہارے دادا, میرے تمہارے نانا تمہارا انتظار کر رہے. کہا بابا, کا بیٹا کو آخری کھائی. کہا بابا میری بہن سے بڑھا مدینے میں میرا انتظار کر رہی ہے. بابا ایک مرتبہ سمرا کو دیکھنا چاہتا ہوں. امام نے انگلیوں کا اشارہ کیا. کہا دیکھو سونا کو نظر آئی. کہا بابا سونا نظر نہیں آتی. کہا گھر کے اندر دیکھو. کہا نہیں بابا نظر نہیں آتی. کہا گھر کے ٹائم میں دیکھو. کہا بابا سونا نظر نہیں آتی. ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے کہا بابا سونا نظر آ گئی. کہا بیٹا سونا کہاں ہے؟ کہا بابا آخری وقت میری بہن جہاں مجھ سے ملی تھی اب تک میرا انتظار نہیں کرے. بابا میری بہن اب تک میرا گھر سے دہلیز پہ دروازے پہ میرا انتظار کر رہی ہے کہ کب میرا بھیا آئے گا, کب میں اپنے بھیا کا سیانے ہوگی. بابا کا بیٹا ہم نے کھائی. کہا بابا ظالم نے چھپ کے بابا سینے پر تیر مارا ہے. ظالم نے چھپ کر نیزہ مارا. بابا نیزے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. بابا نیزہ سینے کے اندر چلا گیا ہے. بابا درد محسوس ہو رہا ہے. کہا بیٹا کیا کروں. کہا بابا اگر یہ نیزہ نکال دیتے, اگر یہ تیر نکال دیتے تو درد کم ہو جاتا. ایک مرتبہ امام حسین نے اپنی کاپتی ہاتھوں سے تیر کو پکڑا اور چاہ کے تیر کھینچے. جیسے ہی تیر تنہائی مانگے کیا علی اکبر کا سینہ زمین سے اٹھ گیا. جناب علی اکبر کا سینہ زمین سے اٹھ گیا. ایک مرتبہ امام نے دوبارہ کوشش کی کہ نیزے کی ہڈی تانے, نیزے کی ہڈی سینے سے کھینچے. جیسا ہی چاہ کے تیر کھینچے پھر اکبر کا سینہ اٹھ گیا. اللہ ابھی بھارت نے ایک مرتبہ اپنے آستینوں کو اٹھا, انہیں سے مدینے کا رخ کیا. کہا نانا مدد کو آئیے. ایک مرتبہ نظر کر رخ کیا. کہا بابا آئیے مرتبہ خیبر کا دم مارنا آسان تھا, بیٹے کے سینے سے تیر کھینچنا مشکل ہے. بابا مدد کو آئیے. مدد
امام نے ایک بایاں ہاتھ جناب علی اکبر کے سینے پہ رکھا، گھٹنوں کو زمین سے ٹیکا. ایک مرتبہ حسین نے اپنی کمکماتی ہوئے ہاتھوں سے تیر کو پکڑا، بایاں ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ. اب جو امام نے تیر کھینچا تو تیر تو نکل گیا، مگر تیر کے ساتھ اکبر کا کلیجہ گر گیا. اللہ تیر کے ساتھ جناب علی اکبر کا کلیجہ نکل گیا، خون کا فوارہ ہوتا. علی اکبر کی آگے منصوب آئیے، جوان بیٹے کی لاش کو اٹھا کر لے کر آئے گنج شریفہ میں. حکمت سے جناب پہلے تو ہاں میرے اکبر کی خیر، ہاں میرے اکبر کی خیر. ساری بیوی آ گئی مگر ام لیلا نہیں آئی. علی اکبر کی ماں کا کوئی پتا نہیں. ایک مرتبہ جناب پہلے نے کہا ام لیلا کہاں ہے؟ کیا اسے نہیں خبر کہ میرا ہسبینڈ مارا ہے؟ پھر جاؤ دیکھو ام لیلا کدھر. ایک مرتبہ جب ام لیلا کے خیمے میں گئی جناب فضا تو کیا دیکھتی ہے؟ ام لیلا کبھی اس دیوار سے ٹکراتی ہے، کبھی اس دیوار سے ٹکراتی ہے، کبھی اس دیوار سے ٹکراتی ہے، کبھی اس دیوار سے ٹکراتی ہے. کہ ام لیلا یہ کیا ہو گیا؟ کیا کروں؟ جب سے اکبر کی شہادت کی خبر سنی مجھے کچھ نظر نہیں آتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رحم اللہ تسلیم اللہ.